بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقع معراج ایک عظیم نبوی معجزہ حقائق کی روشنی میں۔ قسط نمبر 4، سفر معراج کی تیاریاں، یعنی یہ کہوں کہ نوری مخلوق کا سردار بارگاہ نبوی میں خادمانہ غلامانہ حاضر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات، معراج کی رات، سیدہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر آرام میں تھے۔ حضرت ام ہانی رشتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صغیر بہن اور جناب ابو طالب کی دختر نیک اختر تھی۔ اصلی نام آپ کا ہند تھا۔ رات کو آرام فرما تھے۔ ابھی آپ کی آنکھ بس لگ ہی چکی تھی، یعنی بین النوم والیقظہ، کہ یکایک ایسا لگا کہ جیسے چھت پھٹی اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام چھت سے ہی فرشتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ آپ کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جگایا اور آرام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر لے گئے۔ آپ حتیم، جہاں حضرت اسماعیل اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی زمین کی گہرائی کے اندر قبریں بتائی گئی ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اور یہ جگہ خانہ کعبہ شریف کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ وہاں جا کر آپ دوبارہ آرام فرما ہوئے۔ اب جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام دونوں نے آ کر آپ کو جگایا، زمزم کے کنویں پر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا لٹا کر سینے مبارک کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے مبارک پانی سے اسے دھویا۔ ایک سونے کا تشت مخصوص برتن جنت کا لایا گیا جو ایمان و یقین اور حکمت و معرفت سے بھرا ہوا تھا۔ قلب مبارک کو دھو کر اس میں ایمان و حکمت کو خوب بھر کر اپنی جگہ پر اس کو رکھ کر سینے مبارک کو سیون سے ٹھیک کر دیا۔ پھر مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء والمرسلین کے ایک ظاہری اور حسی علامت تھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق لایا گیا۔ جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ براق شوخی کرنے لگا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے براق سے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری پشت پر آج تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اتنا کوئی مکرم اور مقرب بندہ سوار نہیں ہوا ہے؟ براق یہ سن کر پانی پانی ہو گیا۔ اب براق پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ساتھ ساتھ ہیں۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ بحوالِ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 1۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے چلتے ایسی زمین سے ہمارا گزر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں آپ اتر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے۔
یثرب ہجرت سے پہلے مدینہ پاک کا نام تھا، جہاں کچھ عرصے کے بعد آپ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے کہ ایک اور سرزمین سے گزر ہوا، یہاں بھی اسی طرح اتر کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا اشارہ ملا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا گیا، یہ جگہ شجرہ موسیٰ ہے، یعنی جہاں حضرت اللہ جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا تھا، جس کا تذکرہ کلام پاک کے سورہ طٰہٰ میں ہے، پارہ 16، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آیت نمبر 17۔ یہ کوہ طور کے اوپر تھا، جو آج کل بدنصیب یہودیوں کے ناپاک قبضے میں ہے۔ اس کا تذکرہ عالمی داعی اور نقشبندی سلسلے کے عالمی پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک کتابچہ سفر نامہ طور میں کیا ہے۔ یہ کوہ طور مصر کے وادی سینا میں واقع ہے۔ اس کے بعد براق پر دوبارہ سوار ہوئے تو ایک اور سرزمین سے گزر ہوا، یہاں بھی حسب حکم الہی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سرزمین حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے، جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد نسبتی ہیں۔ یہ بستی آپ کی طرف منسوب ہے، جس کا نام مدین ہے۔ پھر ایک اور سرزمین سے گزر ہوا، یہاں بھی حسب معمول نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھی بیت اللحم ہے، یعنی جہاں سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی تھی۔ بحوالہ نسائی شریف بروایت حضرت انس بن مالک اور بروایت طبرانی بحوالہ حضرت شداد بن اوس۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر 5 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔